گزار رہا ہے کہ آج بچے چھوٹے ہیں کل بڑے ہو جائیں گے، کما کما کے نہ جانے میرے لیے کتنا لائیں گے۔ اس امید پہ انسان زندگی کو بسر کرتا چلا جا رہا ہے کہ اچانک انسان موت کے دروازے پہ جا پہنچتا۔ بزرگان دین نے حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے۔ یہ جو مہاتما بدھ ہے، یہ آپ کے ٹیکسلے کی پیداوار، بعض کتابوں میں ملتا ہے یہ سوات میں پیدا ہوئے، اور اکثر کتابوں میں یہ ہے کہ یہ ٹیکسلا میں پیدا ہوئے۔ یہ ٹیکسلا آپ کا چھچ اس زمانے میں بہت بڑی ایک حکومت کہا جاتا تھا، جسے سلطنت کہا جاتا تھا۔ اجڑتے اجڑتے ٹیکسلا بھی اجڑ گیا، سوائے کھنڈرات کے اور بتوں کے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آج کل کچھ نیپال کے لوگوں نے اپنی کتابیں شروع کر دی ہیں کہ مہاتما بدھ نیپال میں پیدا ہوئے تھے۔ ہماری کتابوں میں یہ آتا ہے کہ یہ شاید اللہ کے نبیوں میں سے کوئی نبی، اس لیے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے گزرا۔ اور اس کی تعلیمات توحید خداوندی سے بھری ہوئی ملتی ہے۔ اب بھی رد و بدل کے باوجود جو اصل منشا تھا اللہ کا ہر نبی کو بھیجنے کا، کہ اللہ کا تعارف کرایا جائے بندوں سے، تو مہاتما بدھ کی تعلیمات میں وہ چیز ملتی۔ اسی طرح رام اور کرشنا جو ہندوؤں کی ہیں، چونکہ یہ جو بدھ مت ہے یہ بھی ہندو مت کی ایک شاخ ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہندو مت بدھ مت کی شاخ ہے، اور بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ بدھ مت جو ہے یہ ہندو مت کی ایک شاخ ہے، اور اصل یہی ہے کہ ہندو مت اس سے پہلے گزرا۔ رام اور کرشنا کے بارے میں بھی ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کے نبیوں میں سے۔ 1,40,000 یا کم و بیش جتنے بھی اللہ کے نبی گزرے، قرآن کے اندر صرف 24 یا 22 نبیوں کا نام ملتا ہے، باقیوں کے نام نہیں ملتے۔ اور شرک بھی جو دنیا میں شروع ہوا، وہ چاہے ہندو مت کا ہو یا بدھ مت کا، وہ اسی انداز میں شروع ہوا کہ نبیوں کی اور نبیوں کی اولادوں کی مورتیاں بنا کر گھروں میں تبرک کے لیے رکھی جاتی تھی کہ برکت ہوتی۔ بعض کتابوں میں یوں ملتا ہے کہ ایک دن کسی نبی کے مرنے پر کچھ ان کے مرید، ان کے خلیفے بیٹھے رو رہے تھے، تو شیطان ایک بزرگ کی صورت میں آیا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کو موت آ گئی، جو ہمیں راہ ہدایت پہ چلاتے تھے، اچھا سبق دیتے تھے، انہیں موت آ گئی، اب ہمیں کون بتائے گا؟ تو شیطان بزرگ کی صورت میں بولا، یارو گھبراتے کیوں ہو؟ ایسا کرو کہ اپنے اس نبی کا، بزرگ پیر فقیر کا نام لکھ کے اپنے بٹوے میں ڈال لو، دل کو تسلی ملتی رہے۔ شرک جس طرح چلا دنیا میں چیونٹی کی چال، ان لوگوں نے کچھ دن تو اپنے اس نبی کی، بزرگ کی نام کو لکھ کر اپنے بٹوے میں برکت کے لیے رکھ لیا۔ کچھ دن گزرے، پھر کوئی پریشانی آئی تو سارے خلیفے اکٹھے ہو بیٹھے، پھر شیطان آیا کسی اور بزرگ کی صورت میں کہ بھائی کیوں پریشان بیٹھے؟ کہنے لگے اس طرح ایک راہ ہدایت کا سبق دینے والا چلا گیا، اس کا نام بھی جیب میں لکھ کے رکھا لیکن کام نہیں بنا۔
اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ ہاتھ سے اس کی تصویر بنا کے بٹوے میں ڈال دو، برکت ہوتی رہے گی۔ اب کچھ دن بٹوے میں رکھ کے چلے تو پھر آیا کہ ہاتھ سے ایک مٹی کی تصویر بنا کے گھر میں بھی رکھ لو، گھر میں بھی رکھ لی گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مشورہ دیا کہ اب اس کی مورتی کو عبادت خانے میں رکھ دو، عبادت خانے میں رکھ دی گئی۔ پکارا اللہ کو جاتا رہا، عبادت اللہ کی جاتی رہی، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر شیطان نے چکر دیا کہ اللہ نہیں ہے، ایسے ہی ایک دھوکہ ہے نام کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اصل تو یہ ہے بس انہی کو سجدہ کرو، انہی کو پکارو، انہی کے نام کی منتیں مانو، انہی کے نام کے چڑھاوے چڑھاؤ، انہی کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ اور انہی سے سب کچھ مانگو، یہی دینے والے ہیں۔ چنانچہ قوموں نے وہی کچھ شروع کر دیا، شرک اس طرح چلا دنیا۔ تو مہاتما بدھ ہو یا رام یا کرشنا ہو یا اور اسی طرح کی وہ بزرگ ہستیاں جو اس زمانے میں گزری، ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبیوں میں سے ہوں، اچھے لوگ تھے، تعلیمات اچھی تھی، بعد میں لوگوں نے انہی کی مورتیوں کو سجدے شروع کیے اور انہی کی مورتیوں کو معبود بنا کے گھروں میں رکھا اور عبادت خانوں میں رکھا۔ ایک عورت کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بیٹا مر گیا، اور وہ اس کی لاش کو گھر میں رکھ کے بیٹھی ہے اور کسی کو نہ اٹھانے دیتی ہے نہ دفنانے دیتی ہے، اور وہ یوں کہتی ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں، سو رہا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا تو وہ نہیں سمجھی، ہر کسی کو مارنے پہ تلتی ہے، گالیاں دیتی ہے، تو آخر اسے مہاتما بدھ کے پاس لایا گیا کہ آپ اسے سمجھائیے۔ مہاتما بدھ نے اسے سمجھایا کہ تیرا بیٹا مر گیا، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں، تو آخر دانائی اور عقل و فراست کام آئی اور اس بڑھیا سے یوں کہا کہ ایسا کر کہ یہ ساری بستی اور سارا شہر گھوم، جس گھر میں کبھی کوئی مرا نہ ہو اس گھر کے نلکے کا پانی لا، میں دم کر کے دوں گا، تیرے بیٹے پہ چھڑک دیں گے، زندہ ہو جائے گا۔ اب وہ خوشی خوشی برتن لے کے سارا گاؤں گھومتی ہے، جس گھر میں بھی جاتی ہے۔ بڑھیا کیوں آئی؟ پانی لینے آئی ہوں۔ کیوں؟ کہ بزرگ نے یوں کہا کہ پانی ایسے گھر سے لیا کہ جس گھر میں کوئی مرا نہ ہو۔ تو گھر والوں یوں جواب دیتے تھے کہ بھائی جتنے زندہ ہیں ان سے زیادہ تو اس گھر میں مرے ہوئے ہیں، اگر آپ اور میں اپنے گھر والوں کو گنے بیٹھ کر تو جتنے زندہ ہیں مرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہے۔ بھائی آج اگر کسی کے گھر میں 5 بندے زندہ ہیں تو اس کے جو ہزاروں دادے مر گئے اور گزر گئے، ہزاروں کی تعداد میں اس کی نانیاں پیدا ہوئی اور مر گئی، جس ماں کی یہ اولاد ہے یا جس باپ کی یہ اولاد ہے، آخر ہم میں سے ہر آدمی جو بھی بیٹھا ہے اس کے کتنے دادے ہوں گے، چاہے ہمارے دادے مسلمان تھے یا کافر تھے۔ اس سے غرض نہیں، غرض اس سے ہے کہ تھے تو صحیح نہ، چاہے وہ کافر تھے یا مسلمان تھے، اور ان کو موت آئی۔ اور وہ ساری بستی شام تک گھوم گھوم کے واپس آ گئی اور کسی گھر سے اسے پانی، بولیے ذرا، کسی گھر سے اسے پانی نہ۔ مہاتما بدھ نے پوچھا کہ پانی لائی؟ وہ کہنے لگی کہ کوئی گھر ایسا ملا ہی نہیں۔ تو بزرگ نے اب سمجھایا اسے بیٹھ کر کہ جب دنیا میں کوئی گھر خالی ہے ہی نہیں موت سے، تو یہ بتا کہ تیرے گھر کو موت کیسے چھوڑ سکتی؟ اگر موت نے چھوڑنا ہوتا کسی کو تو آدم جیسے اللہ کے نبی اور پہلے انسان کو موت نہ آتی۔ اگر موت نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو 14,000 نبیوں کے باپ ابراہیم کو موت نہ آتی۔
اگر موت نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو یوسف جیسے حسن والے پیغمبر کو موت نہ آتی. اگر موت نے